یہ زمین اللہ کی تھی اور اسی کی ہی رہے گی۔ جس طرح آسمان لاجودی اور اس کی لامحدود کہکشائیں، خلائیں اور فضائیں خدا کی ہیں، اسی طرح زمین کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ خدا کا ہے۔ انسانوں کو جس طرح ان کا جسم ایک عارضی امانت کے طور پر دیا گیا ہے، اسی طرح یہ زمین اور اس کے ثمرات عارضی امانت ہیں۔ خدا کی زمین پر موجودہ حکومتیں اور بادشاہیاں عارضی اور فانی ہیں۔ خدا اپنی زمین پر کفر و شرک تو برداشت کر لیتا ہے، مگر ظلم اور ناانصافی گوارا نہیں کرتا۔ ظالموں کو بظاہر مہلت ملتی رہتی ہے، مگر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، اس کا مظہر صادق سامنے آتا ہے۔ انسانیت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہے اور چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ کل کون تھے اور آج کیا ہو گئے تم۔ کورونا وائرس کی موجودہ وبا نہ بیماری ہے نہ مرض، یہ اللہ کا عذاب ہے جس نے ظالم و مظلوم اور تماش بینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ظالم و مظلوم کے ساتھ خدا کا یہ عذاب دنیا میں تو یکساں رہے گا، مگر آخرت میں حسب اعمال جزا اور سزا ملے گی۔ خدا کا یہ عذاب اس ظلم کا بدلہ ہے جو انسانوں نے اس 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں روا رکھا ہوا تھا، جس نے مظلوموں کی چیخوں اور بوڑھوں اور بچوں کی صداؤں کو عرش بری تک پہنچا دیا۔ اس وقت 199 ممالک کورونا کی زد میں ہیں اور دنیا بچش میں خود اپنا انجام دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کا ذہن نہیں جا رہا کہ پس پردہ اس عذاب کی وجوہات کیا ہیں۔ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، بیت اللہ کا طواف رک گیا، مساجد اور دینی مراکز بند ہو گئے اور ہر گھر میں تالے لگ گئے۔ سب کی نگاہیں لگی ہیں حکومتوں پر، اپنی فریاد و التجا ہے تو سرکاروں سے۔ گویا پوری دنیا کا حال وہ ہے جو کہنے والے نے کہا، راستے بند ہیں سب کچھ ایک قاتل کے سوا۔ ارے دنیا کے لوگوں اور فانی حکومت کے پرستاروں، جب امریکہ دنیا پر ظلم کر رہا تھا اور لاکھوں افغانی گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے، تب تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلی تھیں؟ جب حرمین شریفین کے علماء کو نظر بند کیا جا رہا تھا اور کال کوٹریوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو انسانیت کی غمگسار تنظیمیں کہاں مر گئی تھیں؟ جب ملک شام پر ستم ڈھایا جا رہا تھا اور ایک معصوم بچہ یہ کہتا ہوا مار دیا گیا کہ میں اپنے رب سے جا کر سب بتاؤں گا، تو ساری حکومتیں کہاں سو گئی تھیں؟ جب فلسطینیوں کو رسی میں جکڑ کر ٹرکوں میں بھر کر زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تو مسلم ممالک اور یورپ و امریکہ کی انسانیت کے لمبردار کہاں کھو گئے تھے؟ جب سرزمین عرب پر بت پرستوں اور ہزاروں مسلمانوں کے قاتلوں کو ہار پہنایا جا رہا تھا اور ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا، تو عربوں کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ جب سرزمین حجاز پر فحاشی کے اڈے، ڈانس بار اور فلم گاہیں کھولی جا رہی تھی، تو مسلمانوں نے سد باب کیوں نہیں کیا؟ جب ہزاروں اخوانیوں کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا اور اخوانی خواتین کی عزت لوٹی جا رہی تھی، تو اے دین و دنیا کے ٹھیکیداروں، اس وقت تم نے صدائے احتجاج کیوں نہیں بلند کی؟ جب برما کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کے گھر کو جلایا اور گرایا جا رہا تھا، ان کو بے گھر اور بے در کیا جا رہا تھا، تو تم نے ان کی حق میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جب لاکھوں مائیں بہنیں شاہین باغ میں بیٹھی ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھیں، تو عالمی میڈیا کے منہ پر کس نے تالے لگا دیے تھے؟ کیا شاہین باغ میں وفات پانے والے بچے نے اپنے رب سے ان ظالموں، سرکشوں اور عقل و دانش کے دشمنوں کی شکایت نہ کی ہوگی؟ اور اے دنیا کے ظالم باشندوں، کیا کشمیر کے باشندے اور وہاں کی مائیں بہنیں تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ 7 مہینے سے قید و بند کی صعوبتیں اور پریشانیوں میں پڑے رہیں؟ اے انسانیت پر کلنک انسانوں، کیا تم نے اس وقت آواز اٹھائی تھی؟ اے انسانیت کے ٹھیکیداروں، اٹلی، امریکہ اور یورپ، کیا تمہیں اس وقت انسانیت یاد نہیں آئی تھی؟ اے عرب کے حکمرانوں، تم نے کیوں نہیں بھارت کی حکومت سے سفارش کی؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہماری معیشت خراب ہوگی، احسن ما اصابا، جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ اے چین و امریکہ اور اٹلی و یورپ، تم تو ان کے اشکوں، آہوں اور چیخوں کو سن کر ویل ڈن کہتے تھے۔
آج جب ہم اور تم حالات کی زد میں آئے ہیں تو کیوں ہائے ہائے اور وائے وائے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ آج جب اللہ نے ہمیں مقید کر دیا ہے تو کیوں رو رہے ہو؟ سوچو، دنیا چلی تھی ہندی مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے لیے، تو آج کیوں گھروں میں رہنے کو کہا جا رہا ہے؟ الجھے ہیں پاؤں یار کے زلفے دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ شامی بچے کی آواز خدا نہیں سنے گا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ شام و فلسطین کے مظلوموں کی آہیں رائگاں جائیں گی؟ کیا افغانیوں کا خون رنگ نہیں لائے گا؟ کیا افغانیوں کی بددعائیں اور سسکیاں عرش بری تک نہیں جا سکتی؟ کیا مظلوم کشمیری خواتین کا نالا و شیون اور ڈبڈبائی آنکھیں خدا کے عرش کو نہیں ہلائیں گی؟ کیا برما کے مظلوموں کی آوازیں نہیں سنی جائیں گی؟ کیا دہلی کے فساد متاثرین کی ماؤں بہنوں اور معصوم بچوں کی فریادیں خدا نہیں دیکھ رہا؟ کیا شاہین باغ کے مظلوم اور بے آواز خواتین کی سرد آہوں اور آدھی رات کی بددعاؤں کی زد سے تم بچ جاؤ گے؟ بولو، سچ کہو، کیا یہ ظلم خدا دیکھتا رہے گا اور تمہیں دوچار نہیں کرے گا؟ خدا کے اصول بڑے سخت بھی ہیں اور محکم بھی۔ وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے، مگر جب لیتا ہے تو تھپڑ مار کر۔ اس کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ انسانیت جاگ جائے۔ ٹرمپ صاحب کے سپر پاور کا نشہ بھی اب کم ہو چکا ہے اور انہوں نے بھرے ایوان میں قرآن کی تلاوت کرا دی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اذان بھی ہو چکی ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے مسجد کا رخ کر لیا ہے۔ اٹلی کی آبادی بلا تفریق مذہب و ملت کھلے آسمان تلے سجدہ ریز ہو چکی ہے۔ یہ ہوشیار ہیں، سمجھ رہے ہیں اصل طاقت تو اسی کے پاس ہے جس کا قرآن ہے، جس کی مسجد اور اذان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب جہاں سے آیا ہے وہیں سے ختم ہو سکتا ہے۔ اے ہندوستان کے باشندوں، اب ذہن میں لاؤ علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر جو انہوں نے سالوں پہلے بطور پیشین گوئی کہا تھا: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے میری قوم کے لوگو، اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے رب کے حضور گریہ وزاری سے پہلے ان مظلوموں سے معافی مانگو جو اب تک زندہ ہیں، اور ان مظلوموں سے معافی مانگو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں ظالم اور ظلم کے تماشائی دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ ظالموں کو گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیے، ستم کی انتہا کی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، ماؤں کی گودیں خالی کی، اور تماش بینوں کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف اف تک نہ کی، ان ہاتھوں کو روکا نہیں، ظلم پر ٹوکا نہیں۔ خدا کی سرزمین پر ننگا ناچ ہوتا رہا، زمین لہو لہان ہوتی رہی، مظلوم روتے بلکتے رہے، مگر ہم تماشائی بنے رہے، ہم نے کبھی ان کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ اس لیے مظلوموں سے معافی اور ان کا تعاون لازم ہے۔ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرو، بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ کہنے والے نے کہا، اور کیا خوب کہا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ خدائے تعالی ہمیں مزید غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔